ایک ایسی دنیا میں جہاں لوگ صرف اپنے لیے جیتے تھے، ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کا نام نور تھا۔ اس کا دل سونے کا تھا۔ وہ اپنی تھوڑی سی چیزیں بھی دوسروں سے بانٹ دیتی تھی اور لوگ اسے بیوقوف کہتے تھے۔ مگر کیا ہو گیا جب اسی رحم دلی کی وجہ سے ایک زخمی کوسے قزح کا طوطا اسے ایک ایسا انعام دے جو کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہو، ایک ایسا انعام جو پورے گاؤں کی تقدیر بدل دے۔ یہ جاننے کے لیے کہ نور نے کیا پایا اور کیسے اس نے اپنے اور لوگوں کو بچایا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ٹائمز امیجنیشن میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو جادوئی پریوں کی کہانیاں پسند ہیں جن میں اچھے سبق ہوں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبانا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے ہر ہفتے نئی دلکش کہانیاں لاتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں نور اور اس کے کوسے قزح کے طوطے کی طرف۔ ایک خوبصورت وادی میں جہاں ہرے بھرے میدان دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، ایک چرواہی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ نور کا دل اتنا پاکیزہ تھا کہ وہ اپنی تھوڑی سی روٹی بھی ہر بھوکے جانور کے ساتھ بانٹ دیتی اور اپنا پانی بھی پیاسے پودوں کو دے دیتی۔ گاؤں کے لوگ اس کی سادگی پر ہنستے تھے اور اسے بیوقوف سمجھتے تھے۔ اپنی چیزیں کیوں بانٹتی ہو، وہ کہتے، تم خود کیا کھاؤ گی؟ لیکن نور کبھی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ ہر جاندار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دن ایک خوفناک طوفان آیا جس نے وادی کو ہلا دیا۔ نور نے اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جب طوفان تھما اور سورج نکلا تو نور کو ایک ٹوٹے پروں والا ایک طوطا ملا۔ اس کے پر کوسے قزح کے رنگوں سے سجے ہوئے تھے، مگر وہ زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ نور نے فوراً اسے اپنے جھونپڑے میں لے کے آیا اور اسے دوائی دی اور پیار سے اس کی دیکھ بھال کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد طوطا ٹھیک ہو گیا اور اس نے نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ طوطا جادوئی آواز میں بولا، نیک دل نور، تم نے مجھ پر رحم کیا جب کسی نے نہیں کیا۔ میں کوسے قزح کا طوطا ہوں۔ آج سے تم تمام جانوروں کی باتیں سمجھ سکو گی۔ یہ میری طرف سے تمہاری رحم دلی کا انعام ہے۔ نور حیران رہ گئی۔ شروع میں نور کو یقین نہیں آیا، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی پرندوں کی چہچہاہٹ، بھیڑوں کی منمناہٹ اور بھیڑیوں کی آوازیں سمجھ سکتی ہے۔ ایک دن جانوروں کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ لومڑی، زمین کانپ رہی ہے، پہاڑ میں دراڑ آ رہی ہے۔ پرندہ بولا، بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، ندی کا پانی خطرناک حد تک بڑھے گا۔ جانوروں کی باتیں سن کر نور نے بھاگ کر گاؤں والوں کو خبردار کیا، ایک بہت بڑا سیلاب اور مٹی کا تودہ آنے والا ہے، ہمیں فوراً اونچی جگہوں پر جانا ہوگا۔ لیکن گاؤں والوں نے ہمیشہ کی طرح اس پر ہنسنا شروع کر دیا۔ تم تو پاگل ہو نور، ہمیں ایک چرواہی کی بات کیوں مانیں؟ ہمیں کیوں ایک چرواہی کی بات ماننی چاہیے؟ نور مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی بھیڑیوں اور ان کے دوسرے جانوروں کے ساتھ جو اس پر بھروسہ کرتے تھے اونچی جگہوں پر ان کو لے جانا شروع کر دیا۔ جلدی آسمان سے بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ ندی کا پانی خطرناک حد تک بڑھ گیا اور پہاڑ سے مٹی کا تودہ گرنا شروع ہو گیا۔ گاؤں والے اب خوف سے چیخنے لگے اور نور کی باتیں یاد کرنے لگے۔ نور نے جانوروں کی مدد سے ایک راستہ بتایا، وہاں جاؤ، وہ چیخی، اور جانوروں نے لوگوں کو محفوظ راستے دکھائے۔ نور اپنی ہمت کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اپنی انوکھی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ہر ایک کو اور ان مویشیوں کو بچا لیا۔ سب کو اونچی جگہ پر لے گئی اور سب کے محفوظ ہو گئے۔ جب خطرہ ٹل گیا تو گاؤں والے نور کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور شکر گزاری تھی۔ ہم نے تمہیں بیوقوف سمجھا نور، لیکن تم نے ہمیں بچایا۔ تمہاری رحم دلی اور تمہارا خاص تحفہ یہ کسی خزانے سے بھی بہت قیمتی ہے۔ نور صرف مسکرائی۔ اس نے دکھا دیا تھا کہ سچی دولت اور طاقت صرف اچھے دل میں ہوتی ہے۔ آپ کا دل صاف ہونا، آپ کا دل پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی میرے پیارے سننے والوں۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی کہانی میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔